بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الحیض والاستحاضہ، یہ باب حیض اور استحاضے کے بارے میں ہے۔ اب حیض جو ہے اس کی لغوی معنی ہے نکلنے والے خون کی، نکلنے والے خون کی، اور اصطلاح میں کہتے ہیں کہ عورت کو جو ہر مہینے خون آتا ہے، ہر مہینے 3 دن اور 10 دن کے درمیان، اس کو حیض کہتے ہیں۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ ہر نکلنے والے خون کو حیض اصطلاح میں نہیں کہتے، بعض استحاضہ ہوتا ہے اور بعض کیا نفاس ہوتا ہے۔ اب حیض جو ہے وہ انجاس میں سے ہے یا احداث میں سے ہے، اس میں اختلاف۔ بعض کہتے ہیں کہ حیض حدث ہے، حدث اکبر، کیونکہ اس سے غسل واجب ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں حیض کا خون نجس ہے، تو لہٰذا یہ انجاس میں سے، سمجھا؟ تو مصنف رحمہ اللہ نے احداث کے آخر میں انجاس سے پہلے حیض کو ذکر کیا، یعنی احداث اور انجاس کے بیچ میں، تاکہ دونوں کے ساتھ مناسبت ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں حدث بھی ہے اور نجس بھی۔ باب الحیض والاستحاضہ، یہ باب ہے حیض اور استحاضے کے معنی میں۔ اقل الحیض 3 ایام ولیالیہا، حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ وما نقص من ذلک فہو استحاضہ، جو اس سے کم ہو وہ کیا ہے؟ لقول علیہ السلام، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اقل الحیض الجاریۃ البکر والثیب 3 ایام، کہ کم سے کم حیض باکرہ لڑکی کے لیے اور سیبہ لڑکی کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ وہ اکثر و 10 ایام، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ یہ حدیث ہے، کیا ہے؟ حدیث ہے۔ تو یہ حجت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کہ وہ مقرر فرماتے ہیں 1 دن اور 1 رات کے ساتھ، اور وہ حجت الشافعی فی تقدیر بیوم ولیلۃ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حجت ہے 1 دن اور 1 رات کے مقرر کرنے میں۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہ یومان والاکثر من اليوم الثالث، کہ حیض 2 دن اور تیسرے دن کا اکثر حصہ۔ ٹھیک ہے، جب اکثر حصہ آیا تو حیض ہو گیا۔ اقامۃ للاکثر مقام الکل، اکثر کو کل کے قائم مقام کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، تیسرا دن اکثر ہو گیا تو مطلب کل ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ھذا نقص عن تقدیر الشرعی، یہ جو ہے وہ کمی کرنا ہے شرعی مقرر شدہ دنوں سے، شرعی تقدیر یعنی شریعت کی طرف سے جو مقرر چیز ہے وہ اس سے کم نہیں کر سکتے۔ وہ اکثر اور حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 ایام 10 دن ہے، اور زائد استحاضہ ہے۔ لما روینہ، اسی روایت کی وجہ سے جو ہم اوپر روایت کر چکے، اس میں یہ ہے نا کہ کیا ہے؟ وہ اکثر و 10 ایام۔ وہ حجت علی الشافعی فی التقدیر ب15، اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حجت ہے 15 دن مقرر کرنے میں۔ ثم زائد والناقض استحاضہ، پھر زائد اور کم جو ہے وہ استحاضہ ہے۔ لأن تقدیر الشرع، کیونکہ شریعت کی تقدیر منع کرتی ہے غیر کو اس کے ساتھ لائق کرنے سے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ فما تراه المرأة، اور جو دیکھے عورت، من الحمرۃ، سرخی میں سے، والصفرۃ، اور زردی میں سے، والقدرۃ، اور مٹیالے رنگ میں سے، اور یہ سارا حیض ہے۔ حتیٰ تری البیاض خالصا، حتیٰ کہ وہ دیکھے خالص سفیدی، یعنی جو کپڑا وغیرہ عورت رکھتی ہے اس پر خالص سفیدی آ جائے۔ فقال ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تکون القدرۃ من الحیض الا بعد الدم، کہ نہیں ہوگا مٹیالہ رنگ حیض مگر خون کے بعد۔ خون کے بعد مٹیالہ آئے گا، کہیں گے کہ بھائی کوئی سفید پانی اس سے مل گیا ہے تو یہ مٹیالہ سا رنگ ہو گیا ہے، لال والا رنگ مٹیالہ ہو گیا، سمجھا؟ لأنه لو كان من الرحم، کیونکہ اگر یہ رحم سے ہے تو لتأخر خروج القدرۃ عن الصافی، تو متاخر ہوتا ہے مٹیالے کا نکلنا صافی خون سے، یعنی صافی خون کے بعد مٹیالہ رنگ آتا ہے۔ وَلَهُمَا،
اور حضرات شیخین کی دلیل یہ ہے جو روایت کیا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ انہوں نے جعلت ما سوى البیاض الخالص حیضا، کہ انہوں نے ما سوائے خالص سفیدی کے سب کو حیض قرار دیا. وہذا لا یعرف الا سمعا، اور یہ بات نہیں معلوم ہو سکتی مگر سننے کے ساتھ. آئی بات سمجھ میں؟ وفم الرحم، اور عقلی دلیل یہ ہے کہ رحم کا منہ جو ہے وہ منقوسن الٹا ہے. کیا ہے؟ نیچے کی طرف منہ ہے نا رحم کا. رحم کا منہ کیا ہے؟ نیچے کی طرف ہے. فیخرج القدرت اولا، تو مٹیالہ پن جو ہے وہ پہلے نکلے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ کچرا نیچے ہوتا ہے نا. کل جیسے کہ کسرے کے ساتھ کل جرتی، جیسے کہ کیا ہے مٹکے کے. اذا ثقب اسفلھا، جب اس کے نیچے سوراخ کیا جائے، اس کے نیچے کیا کیا جائے. وَأَمَّا الْخَضْرَةُ، جب سوراخ کیا جائے گا تو جو مٹی ہوگی وہ پہلے نکلے گی نا. وَأَمَّا الْخَضْرَةُ، بہرحال کیا سبز رنگ. بس صحیح ہے کہ ان المرأة اذا كانت من ذوات الاقراء، اگر عورت جو ہے وہ ذوات حیض میں سے ہے، یعنی حیض کو آتا رہتا ہے اور وہ حیض کی عمر بھی ہے اس کی. ٹھیک ہے، اس کو اگر کوئی زرد رنگ کا آتا ہے تو وہ حیض ہی ہوگا. کیا ہوگا؟ تکون حیضن، تو ہوگا حیض. ویحمل علی فساد الغذاء، اور اس کو معمول کیا جائے گا کہ اس کی غذا خراب ہے، اس وجہ سے اس کا حیض ایسا ہے. وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً، اور اگر بڑی عمر کی ہے، لا ترى غیر الخضرتی، نہیں دیکھتی سوائے زردی کے، تحمل علی فساد المنبت، تو لہذا حیض کے پیدا ہونے کی جگہ کے فساد پر محمول کیا جائے گا. فلا تکون حیضا، وہ حیض نہیں ہو. کہیں گے اب جو ہے وہ کیا ہے، حیض جہاں سے پیدا ہو رہا ہے وہ رحم ابھی خراب ہو گیا ہے، تو لہذا یہ سبز رنگ آ رہا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ چلو بھائی، صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا